اب اگر کوئی 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی ثواب مل رہا ہے. اب کل رکعت کتنی ہو گئی؟ 7 رکعتیں ہو گئی. پہلے بزرگ اسی طرح پڑھتے تھے. آج ہم جلدی بھاگنے کے چکر میں کبھی کبھی تو فرض ہی پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں, سنت بھی نہیں پڑھتے. بات سمجھ رہے ہو؟ تو کل ملا کے 5 رکعت تو کم سے کم پڑھنی ہی ہے, کم سے کم پڑھنی ہی ہے. اسی طرح ہم عشاء کی نماز کے پاس چلتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں بعض حضرات 17 پڑھتے ہیں, بعض 11 پڑھتے ہیں, کچھ 15 پڑھتے ہیں, کچھ 9 پڑھتے ہیں اور اللہ حافظ ہو جاتے ہیں. اب جو جس طرح پڑھ رہا ہے اپنی حیثیت سے صحیح پڑھ رہا ہے. جو 17 پڑھ رہا ہے اس کو زیادہ ثواب مل رہا ہے, ٹھیک ہے. جو 15 پڑھ رہا ہے اس سے کم تھوڑا مل رہا ہے. جو اس سے 11 پڑھتا ہے اس سے تھوڑا کم مل رہا ہے, اور جو 9 پڑھتا ہے اس سے کم مل رہا ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ البتہ فرض نماز سب کی ادا ہو رہی ہے, صرف ثواب کا مسئلہ ہے کہ کس کو کتنا مل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں کیا کرتے ہیں ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں فرض نماز پڑھنے سے پہلے. اب وہ جو 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں نا وہ سنت غیر موقدہ ہے, تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے, اور بعض حضرات پڑھتے ہیں. اب کوئی اگر نہیں پڑھے گا تو وہ گناہ نہیں ہے, اگر پڑھے گا تو ثواب ہے. اس کے بعد ہم 4 رکعت نماز فرض پڑھتے ہیں. کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ 4 رکعت نماز فرض پڑھتے ہیں, جو پڑھنا ضروری ہے. اس کے بعد ہم 2 رکعت نماز سنت پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت نماز. 2 رکعت نماز تو کتنی ہو گئی؟ 4 اور 4 8 اور 2 10. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں 3 رکعت نماز وتر واجب. 10 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 13. 10 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 13. اس کے بعد اگر کوئی پڑھنا چاہے تو 2 رکعت نماز سنت پڑھتا ہے یا 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے, تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ. مگر آج اکثر لوگ کیا کرتے ہیں 4 رکعت نماز فرض پڑھتے ہیں, پھر 2 رکعت نماز سنت پڑھتے ہیں, 3 رکعت نماز وتر پڑھتے ہیں, اللہ حافظ کر کے نکل جاتے ہیں. اللہ حافظ کر کے نکل جاتے ہیں. ان کی نماز بھی ادا ہو جاتی ہے, ان کی نماز بھی ادا ہو جاتی ہے. یہ جو رکعات ہے نا 4 رکعت نماز فرض, 3 رکعت نماز وتر واجب, 2 رکعت نماز سنت موقدہ, یہ پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر کوئی جان بوجھ کر سنت موقدہ چھوڑے گا تو اس کو بھی پوچھا جائے گا. ہاں عذر کی بنیاد پہ, جیسے ہم سفر میں جاتے ہیں نا, تو سفر کے موقع پر ہماری جو 4 رکعت نماز ہوتی ہے, اگر سفر زیادہ لمبا ہے تو 4 رکعت نماز 2 رکعت میں کنورٹ ہو جاتی ہے, پھر 2 ہی پڑھتے ہیں, سنت تو پڑھنی ہی نہیں ہے. تو اس موقع پر ہمیں سنت معاف ہو جاتی ہے. تو آج کا جو ہمارا درس تھا نماز کے رکعات کے سلسلے میں تھا, دن اور رات میں 5 وقتوں کے سلسلے میں تھا. آپ بچے کیا کریں گے, سارے کے سارے ان تمام رکعات کو اپنے ذہن میں رکھیں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ غیر موقدہ سنت کو ذہن میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں بلکہ ان کو بھی رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے, تاکہ آپ کسی کو اگر بتانا چاہیں, سکھانا چاہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں, ہم نے سنا ہی نہیں جناب, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو اس لیے آپ تمام بچے نیکسٹ سنیچر کو اس کی مشق کر کے آئیں, ٹھیک ہے. جب مشق کر کے آئیں گے, جب میں پوچھوں گا تو آپ آرام سے بتا پائیں گے, پھر بتا پائیں گے. آپ میں سے بہت سارے بچے جو بالغ ہو چکے ہیں, بہت سارے بچے جو ابھی نابالغ ہیں. جو نابالغ ہیں وہ آج سے ہی ٹرائی کرنا شروع کر لیں, پڑھنا شروع کر لیں. جو بالغ ہو چکے ہیں ان کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, اگر قضا کریں گے تو گنہگار ہو جائیں گے. تو اسی بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ آپ نمازوں کی پابندی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا پڑھ لیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.